الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. میرے اچھے اور بڑے بھائیوں، جمعے جیسے عظیم اور مبارک دن میں اللہ کے گھر کی حاضری سچی بات یہ کہ ہمارے خوش نصیب و سعادت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے، غیر کو کوئی نہیں بلاتا۔ اللہ نے بھی اپنے گھر میں اس کو بلایا ہے جو اللہ کا اپنا ہے۔ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کہیں گے مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ دلیل مسلمان ہونے کی دلیل کیا؟ صرف اگر یہ کہہ دیں کہ میرے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پہ داڑھی ہے، تو آج داڑھی تو غیر بھی فیشن کے طور پر رکھا ہے، یہ مسلمان کی دلیل نہیں، یہ مسلمان کی ایک علامت ہے، پہچان ہے۔ سنت کے مطابق چہرے کا ہونا، سر پہ ٹوپی کا ہونا، دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے سچی اور پکی بات وہ ہے جس کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کو تم مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی، بولتے کہ نہیں بابے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یعنی فضل عمل میں یہ حدیث، جس شخص کو تم مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے اور جن کا ایمان آخرت پر ہے۔ وہ مسجد میں آنے والے کے بارے میں ایک طرح کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ غیر ایمان والا نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے مہربانی اور فضل کے مار فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ پاک نے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دی۔ اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے۔ دیکھو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی۔ کسی کی زندگی 60 سال کی، کسی کی زندگی 80 سال کی، کسی کی زندگی 100 سال کی، کچھ کم و بیش۔ یہ زندگی اللہ پاک نے نعمت بنا کر ہمیں دی، سب سے بڑی نعمت دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہماری اور آپ کی زندگی۔ دیکھیے، زندگی ہماری اور آپ کی، جب تو ہم مسجد میں آئے، زندگی رہے گی تو عصر کی اور مغرب کے بعد کی نمازیں پڑھیں گے، زندگی رہے گی تو ہم تسبیح و تلاوت کریں گے، زندگی ہے تو بال بچوں کی خدمت کریں گے، قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔ زندگی ختم ہو گئی، اب ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھی زندگی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، جس کی جتنی زندگی ہے، یہ زندگی ہم نے اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ نے اپنے آپ دی، اللہ نے اپنے فضل سے دی۔ اور ظاہر چیز ہے کہ جب دینے والے نے اپنے کرم سے دی تو جو دینے والا ہے وہی نہ زندگی مالک ہوگا۔ یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہرگز مالک نہیں ہیں۔ آدمی اگر اپنی زندگی کا آپ مالک ہوتا تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ختم کر سکتا تھا۔ اب کوئی شخص کنویں میں ڈوب کر اور آگ میں جل کر زندگی ختم کر لے تو سبھی جانتے کہ خودکشی ہے اور حرام ہے۔ ارے زندگی تم نے لی نہیں، زندگی دینے والے اللہ نے زندگی دی، اس لیے اس کی مرضی کے خلاف تم اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، زندگی کا دینے والا اللہ جب چاہے گا دے دے گا،
جس کی چاہے بچپنے میں لے لے، جس کی چاہے جوانی میں لے لے، جس کی چاہے بڑھاپے میں لے لے۔ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، زندگی کا دینے والا اللہ جب چاہے گا ہمارے اور آپ کی زندگی کو لے لے گا۔ اچھا، یہ زندگی اللہ پاک نے دی کیوں؟ یہ زندگی اللہ پاک نے دی کیوں؟ اس کو سمجھو آپ۔ یہ زندگی اللہ پاک نے سرمایہ اور پونجی بنا کر کے دی کہ زندگی کے اس سودے سے ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت کو خریدیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے پونجی اور سرمایہ بنا کر کے اللہ پاک نے یہ زندگی دی۔ یہ میں نے کہا اللہ نے خود کہا ان اللہ اشتری انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، زندگی کے دینے والے اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری زندگی کو خرید لیا۔ یہ زندگی ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اس لیے زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ کے نزدیک ہمیں حساب دینا ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں پوچھو گی۔ اب میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، جس کی جتنی زندگی ہے، اس زندگی کے گزارنے کا دو طریقہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے زندگی کو آدمی اس طریقے پر گزار لے جو زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے ملا، جو زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور جو زندگی صحابہ نے گزاری، اور جو زندگی سارے زمانے کے اولیاء کرام نے زندگی گزاری، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کے گزارنے کا نام دین کی زندگی، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر منمانی کوئی زندگی گزارے، اس زندگی کو بے دینی کی زندگی کہتے ہیں۔ زندگی انسان کی دو ہی ہوگی، یا تو دین کی زندگی ہوگی یا بے دینی کی زندگی ہوگی۔ دین آ گیا، رات چلی گئی، رات آئے گی، دن چلا جانے گا۔ ہر انسان کی زندگی دین کی ہوگی یا بے دینی کی زندگی ہوگی۔ فرمایا کہ بے دینی کی زندگی گزار کر جانے والا آدمی آخرت میں خون کا آنسو روئے گا۔ بے دینی کی زندگی گزار کر جانے والا آدمی خون کا آنسو روئے گا، اور اس کا رونا اس کو کام نہیں دے گا، اس کے رونے پہ اللہ پاک کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمیں زندگی کو بہت سوچ کر کے گزارنی، فکروں کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ زندگی گزارنی، اللہ سے ڈر کر اور تقوی والی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈر گیا، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ دین کی زندگی گزارے گا۔ اللہ سے ڈر کر دین کی زندگی کے گزارنے والے کو، ہر مسلمان کو، اللہ سے ڈر کر دین کی زندگی گزارنے والے ہر مسلمان کو دنیا میں 5 چیزیں ملیں گی۔ قرآن کی باتیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی باتیں کہہ رہا ہوں، کسی کے قول نقل نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا۔ سچے اللہ نے سچے قرآن میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ سے ڈر کر دین کے زندگی کے گزارنے والے کو دنیا میں جو سب سے پہلی نعمت ملے گی، فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ دیندار آدمی کا کام مشکلوں سے نہیں ہوگا، دیندار آدمی کا کام آسانی سے ہوگا۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کر دین کی زندگی گزارنے والے کو دوسری چیز جو ملے گی، یہ بھی قرآن میں ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پریشانیوں سے نکلنا کے راستہ دے دے گا۔ ایک ایک بات ہمیں قرآن حدیث میں بتا دیا گیا۔
ہمیں سمجھا دیا گیا. فرمایا دین یسر ولا عسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ دین کی زندگی گزارنے والے کو دنیا میں جو دوسری چیز ملے گی، وہ فرمایا کہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، یا جعل لہ مخرجا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ. یہ نہیں کہا کہ دیندار ہو تو تمہارے گھر میں پریشانیاں نہیں جائیں گی. دیندار کے گھر میں بھی پریشانیاں جا سکتی ہیں. تبلیغ والے کے گھر میں پریشانی جائے گی، بیماری جائے گی، فاقہ جا سکتا ہے، مقدمہ جا سکتا ہے، دوسری پریشانیاں جا سکتی ہیں. یہ بات نہیں کہ تم دیندار ہو تمہارے گھر میں پریشانیاں نہیں جائیں گی. پریشانیاں جائیں گی، لیکن یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے نعمت بن کر کے جائیں گی. ایک مثال دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. فضائل صدقات میں حضرت شیخ حدیث نور اللہ علیہ حدیث نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا، کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا، اس کو عیادت کہتے ہیں. صبح کو گیا اور جا کر کے تسلی کی چند باتیں کہہ دی، سلام و دعا کیا اور تسلی کی باتیں کہی، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کہہ کر کے چلے آئے. 2 منٹ 3 منٹ رکے. عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کے پاس آدمی اتنی دیر نہ بیٹھے کہ مریض کو تکلیف ہونے لگے. اب پھر مریض کے پاس بیٹھ کر کے تسلی کی باتیں، راحت کی باتیں کہیں. یہ نہیں جا کے کہنا شروع کیا تم یہ نہ کیے ہو تو یہ بیماری نہیں آتی، تم نے اپنے آپ بیماری لائی ہے. خدا کے بندے. اور پھر فرمایا گیا حدیث پاک میں لا تکرہوا مرضاکم، اپنے بیماروں کو کھانے پینے کے اوپر مجبور مت کرو. کھانے کی بات کہی جاوے، اس کی وجہ لکھا ہے کہ اللہ جب بیماری دیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ پاک غیبی غذا بھی دیتا ہے، یا تو صبر کی غذا ہو یا روحانی غذا ہو. تو مریضوں کے پاس جانے کے آداب کتابوں میں لکھے، معلوم کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ کوئی شخص صبح کو گیا اور تسلی کی چند باتیں کہہ کر کے آ گیا، اللہ پاک کی طرف سے اس مریض کے دیکھنے والے کے بارے میں 70,000 فرشتے ہیں جو شام تک کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور جو اگر شام کو گیا ہے تو پوری رات صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. جب بیمار آدمی کے دیکھنے والے کا یہ مقام ہے کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے، تو بتا بیمار آدمی کو کیا دے گا. اس کتاب میں لکھا ہے ایک آدمی قیامت میں اپنی پہاڑ برابر نیکیاں دیکھے گا، بہت ساری نیکیاں اس کی. بہت ہی تعجب سے اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے کبھی کی نہیں تھی، یہ ثواب کا کام ہم نے کبھی کیا نہیں تھا، یہ پہاڑ برابر ہماری نیکیاں کیسے جمع ہوگی. اللہ پاک بتلا کہ میرے بندے دنیا میں اتنے دنوں کے لیے میں نے تم کو بیمار کر دیا تھا، اس بیماری کے ایام میں تم نے صبر اور شکر سے کام دیا تھا، تو ہر روز تمہارے نام اعمال بھی نیکیاں لکھی جا رہی تھی، وہ نیکیاں جمع ہو کر کے پہاڑ برابر ہو گئی. بندہ کہیں کہ یا اللہ میں پیدا ہوا تھا موت تک کے بیماری رہتا تو اچھا تھا. بیماری نعمت بنی نا. ارے بھائی بیماری نعمت بنے گی نہیں جو ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلو میں ایک زخم نکل آیا، اور زخم ایسا کہ جس کی وجہ سے نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے، کروٹ اور پہلو بھی بدل نہیں سکتے. ایک پہلو پر 32 سالوں تک لیٹے رہے. کتنے سالوں تک کے؟ 32 سالوں تک لیٹے رہے، لیکن چہرہ حشاش و بشاش ہے. 32 سال سے صاحب فراش ہے اور چہرے پہ کوئی اثر نہیں بیماری کا، خوش خرم اور مگن میں. کسی نے کہا کہ 32 سالوں سے آپ صاحب فراش ہیں، آپ بیمار ہیں، پہلو نہیں بدل سکتے، اور آپ کے اوپر بیماری کا کوئی اثر تو بدلتا نہیں جو ہے. یہ فرمایا کہ جیسے میں بیمار ہوا ہوں فرشتے میرے پر مصافحہ کے لیے آتے، اس لیے غلط فہمی کو نکال دو. کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو عام طور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماری کی وہ کوئی عذاب ہے اس کے اوپر.
اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اوپر. اللہ نے تو بیماریاں انبیاء کو بھی دی، اولیاء کو بھی. آپ لوگ جانتے ہیں جو حضرت حامد نے مرکزوں نے فرمایا کہ یہ مرض بھی نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اس کی علامت بتا حضرت حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس بیماری میں اور جس بخار میں اور جس مرض میں اللہ یاد آنے لگے، جس بیماری میں اور جس بخار میں اللہ یاد آنے لگے اور اللہ اللہ کرنے لگے، تو سمجھے کوئی بیماری تمہارے پاس نعمت بن کر کے آئی ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی طبیعت خراب تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ بیمار ہے. اب اگر یوں کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو ایک طریقے سے اللہ کی شکایت ہوتی ہے، اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے. ارے دین تو ہمارے اللہ والوں نے سمجھا. اسی بات سکھایا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرو. حضرت نے کیسی اچھی بات فرمائی، اللہ پاک نے جس حال میں رکھا وہ حال اچھا. تو مرض جو کر رہا تھا یجعل لہ مخرجا. دیندار آدمی ہے، ایک بات سمجھ لو، 2-4 منٹ دیری ہو جائے تو چلے گا؟ چلے گا نا؟ دیکھ ایک بات سمجھو، کسی آدمی کے گھر میں بہت چوہے ہو جاتے ہیں، وہ چوہے کپڑوں کو برباد کر دیتے ہیں اور اناج کھانے لگتے ہیں اور سامانوں کو برباد کرنے لگتے ہیں. اب گھر والا پریشان ہو کر کے کیا لاتا ہے؟ چوہے کا پنجرا لاتا ہے اور اس پنجرے میں گھی لگا کے روٹی رکھ دیتا ہے اور ٹماٹر رکھ دیتا ہے اور چوہے کے کھانے والے چیزوں کو رکھ دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، چوہے کے پنجرے میں جو غذا رکھ رہا ہے، روٹی رکھ رہا ہے گھی لگا کر کے، وہ چوہوں سے خوش ہو کر کے یا ناراض ہو کر کے؟ چوہوں کو پکڑنے کے لیے. اب ایک چوہا اندر جا رہا تھا، دوسرے نے کہا کہ دیکھ اس چکر میں مت پڑنا، تم دروازے پہ جاؤ گے، کھٹ سے وہ دروازہ نیچے ہو جائے گا، تم اندر ہو جاؤ گے اور پھر نکلنے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ بے وقوف، تمہیں یہ چیزیں نہیں ملی تو تم مجھے بیکار ہے. علماء تمہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے مت بچ جاؤ، اس میں تم پھنس جاؤ گے. اب کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کے گھر میں کچھ نہیں، ہمیں بھی روک رہے ہیں. اگر پنجرے میں جانے والا چوہا اس دوسرے چوہے کی بات اس نے نہیں مانی تو پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ پریشانیاں جو ہیں، علماء کی بات اگر نہیں مانو گے تو کل قیامت میں پکڑ جاؤ گے قبر میں. اللہ ہمارے تمہاری حفاظت فرمائے. تمہارا جو کر رہا تھا یوں فرمایا یجعل لہ مخرجا. دیندار آدمی ہے، اس کے گھر میں پریشانی جا سکتی ہے، لیکن یہ پریشانی نعمت بن کر کے جا رہے گی، یا تو ان پریشانیوں سے ان کے گناہ معاف ہوں گی. منتخب میں حدیث ہے، دیکھ لینا، منتخب میں حدیث ہے، کسی مسلمان کو ایک روز کے لیے بخار آتا ہے. کتنے دن کے لیے؟ نبی کی بات کر رہا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صبر شکر، تو ایک دن کی بیماری پہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے تانا مت دینا کسی کو. ارے بیماروں کے پاس جاؤ، کتابوں میں لکھا بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. بیماروں کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو. کسی جرم کا سزا اس کے لیے مت سمجھنا. ہر مسلمان پہ 6 حق ہے. حدیث میں کیا گیا؟ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کے لیے دیکھنے کے لیے جائے آدمی. بھائی میں لڑائی کر رکھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے منہ دیکھنے کا وارہ نہیں کرتا، اس کے گھر جانے کا وارہ نہیں کرتا. ندامت و شرمندگی ہوگی قبر میں میرے بھائیوں. اس لیے مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معاملات کو صحیح کر لو. خود جھک جاؤ، گر جاؤ،
خود معافی مانگ لو. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک تو اللہ سے ڈر کر دین کی زندگی کے گزارنے والے کو دوسری چیز جو ملے گی وہ یہ کہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ملے گا. فاقہ آئے گا اللہ پاک حلال روزی دے دے گا، بیماری آئے گی اللہ پاک شفا سے عطا فرما دے گا، مقدمہ آئے گا اللہ پاک رہائی کی شکل نکال دے گا، اس میں گھرا ہوا نہیں رہے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 29ویں پارے کی آیت ہے. اور دیندار آدمی کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا. فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے نا، ان کے لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھا ہے حضرت سے، دیکھا حضرت کو. وہ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، 100 آدمی ساتھ آتے تھے. بس ختم کر دیتا ہوں، اس واقعے کو سن لو. میں نے دیکھا ہے 50 آدمی 100 آدمی ساتھ میں رہتے تھے. حضرت رائے رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے مصاحبین کے ساتھ خانقاہ رائے پور حضرت رائے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. وہ وقت ایسا تھا کہ حکومت کی طرف سے بڑے جانور کے ذبیحے پہ پابندی تھی، بڑے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے. اب حضرت رائے رحمۃ اللہ کی فکر ہو گئی کہ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، علماء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، اب ان کے لیے گوشت کا انتظام کرنا چاہیے. اب 2-4 آدمی تو ہے نہیں کہ ان کے لیے مرغی سے انتظام کر لیا جائے، اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے لیے تو بڑے جانور کی ضرورت ہے. اب بڑے جانور گائے بیل ذبح نہیں کر سکتے. حضرت نے راؤ علی حسن خان سے کہا، اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ لو یہ بندوق لے کر کے جاؤ اور کوئی ہرن وغیرہ شکار کر لیا حضرت شیخ کی ضیافت کے لیے. اب وہ بندوق لے کر کے گئے، ایک ہرن پہ نظر پڑی، بڑے ہرن پہ نظر پڑی، اس کو گولی لگائی، گولی صحیح لگی، ہرن زخمی ہوا، خون بھی گرنے لگا، گرا اور پھر اٹھ کر کے بھاگا. تھوڑا تعاقب اس کا کیا، پیچھا کیا، لیکن وہ قابو سے باہر چلا گیا، نکل گیا. دوسرا جانور مل نہیں سکا. وہ لوگ لوٹ گئے خانقاہ رائے پور میں، جنگل میں ہے وہ کنارے، ابھی بستی کے کنارے. آگے کہا کہ حضرت ایک ہرن پہ نظر پڑی، ہم نے گولی بھی لگائی، زخمی ہوا، گرا اور پھر بھاگ گیا، وہ قابو سے باہر نکل گیا. حضرت مسکرا گئے، کہا کہ کیا کرو، چھوڑ دو. تھوڑی وقت گزرا تھا، وہی ہرن جس کو انہوں نے گولی لگائی تھی گھبرائی ہوئی اور آ کر کے خانقاہ میں گر گیا. خانقاہ میں آ کر کے گر گیا. حضرت فرمایا جلدی سے ذبح کرو اس کو. اتنے بڑے جانور کو گولی لگائی تھی، اس کو اٹھانے اور دھونے کی پریشانی سے بھی اللہ پاک نے نجات دے دی. اب اللہ پاک نے یہ بھیج دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا لا یحتسب، جہاں سے تم سوچ بھی نہیں رہی ہو. تو تقوی اور دین کی زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے پہلی نعمت ملے گی وہ پریشانیوں، وہ کاموں کا آسان ہونا. یجعل لک من امرہ یسرا، قرآن میں اللہ تمہارے کام کو آسان کر دیں گے. اور فرمایا کہ دین کی زندگی میں دوسری چیز جو ملے گی وہ یہ کہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تو ملے گا. اور تیسری چیز ملے گی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں، حلال روزی دے گا اللہ پاک. اور چوتھی چیز جو دین کی زندگی میں ملے گی، فرمایا محبوبیت، اللہ دوسروں کے دلوں میں دیندار آدمی کی محبت ڈال دے گا. دین کی زندگی ہے نا تو دوسرے لوگ تم سے محبت کریں گے. دین کی زندگی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری.
دین کی زندگی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے گزاری، دین کی زندگی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ نے گزاری، دین کی زندگی حضرت ناناتو رحمۃ اللہ نے گزاری، دین کی زندگی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے گزاری، دین کی زندگی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے گزاری، دین کی زندگی ہر علاقے کے بزرگوں نے گزاری۔ ان کی محبت 600-800 سال ہو گئے، آج بھی ہمارے تمہارے دل میں ہے۔ ارے بھائی خواجہ صاحب کی محبت ہے کہ نہیں؟ محمود اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہم نے یہ محبت کیسے ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ضروری مضمون میرے ذہن میں آ گیا ہے، ورد کر لو جو ہے، ہم نے آج اپنے گھر کے معاشرے کو بگاڑ دیا، جو بھائی بھائی کو دیکھنے والا نہیں کرنا، ایک بھائی کی تکلیف پر اور اس کی پریشانی پہ دوسرا بھائی خوشیاں منا رہا۔ ایک ماں باپ کے بیٹے اب بھائی کی تکلیف پر تمہیں خوشی ہو رہی ہے، اس غمی اور خوشی کے میں اس کے گھر میں تم جاتے نہیں ہو۔ فرمایا حدیث میں ہے، اللہ پاک جب ابھی ٹائم ہے، ابھی 5-6 منٹ ہے۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے مقرر فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے مقرر فرشتوں، میں نے دنیا میں فلانے بندے سے محبت کی، تم اپنے دلوں میں اس کی محبت لے لو۔ اس کی محبت اللہ کے مقرر بڑے فرشتوں کے دل میں جاتی ہے۔ پھر دوسرا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں فلانے بندے سے محبت کی، ہمارے مقرر فرشتوں نے محبت کی، اے فرشتوں تمام کے تمام اس کی محبت تم اپنے دلوں میں لے لو۔ پھر اس کی محبت تمام فرشتوں کے دلوں میں جاتی ہے۔ پھر تیسرا اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دنیا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلانے بندے سے ہم نے محبت کی، ہمارے بڑے فرشتوں نے محبت کی، تمام فرشتوں نے محبت کی، دنیا میں رہنے والے نیک لوگوں تم اس کی محبت اپنے دل میں لے لو۔ پھر دنیا کے نیک برگزیدہ اور اولیاء کرام کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے۔ پھر چوتھا اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے محبت کی، فرشتوں نے محبت کی، نیک اولیاء اللہ نے اس کی محبت کی، تمام کے تمام لوگ اس کی محبت اپنے دل میں جو ہے، اب اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ اپنے تو آپ نے غیر بھی ان کے ناموں پہ جا کر چڑھا رہے، غلط کرے یا صحیح کرے، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا دین و یسرن ولا عسرن، ارے دین کی زندگی بڑی آسان ہے، دین کوئی مشکل کی زندگی نہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کی زندگی گزاریں گے۔ اور آخری بات کہہ دوں، میں پتے کی بات کہہ دوں، اب پکی بات کہہ دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 40 دنوں تک کے اس دعا کو کر کے دیکھیں، اس کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ یوں دعا کرے روزانہ کہ اللہ آپ کا دین حق ہے اور آپ کا دین سچ ہے، اللہ ہم دین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دین کی زندگی دے۔ اتنا کہہ سکتا ہے نہیں؟ اللہ آپ کا دین حق ہے اور آپ کا دین سچ ہے، اللہ ہم دین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں دین کی زندگی 40 دنوں تک کے تواتر کے ساتھ اس دعا کو کر کے دیکھے، اللہ پاک انشاءاللہ اس زندگی میں دین دے دے گا۔ وقت ہوتا تو بزرگوں کچھ اور اس کا عرض کرتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ میری زندگی میں بھی دین عطا فرمائے اور اللہ آپ کی زندگی میں دین عطا فرمائے۔